اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بچے التقسیم الاول الذی باعتبار وضع اللفظ للمعنى صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر جی تقسیم اول کیا کتنی تقسیمیں؟ چار تقسیمیں ہیں. تو پہلی تقسیم یعنی وہ تقسیم جو لفظ کی وضع ہے معنی کے لیے اس اعتبار سے وضعً و لغتاً وضعً اور پیچھے بیان کیا کہ جی پہلی تقسیم یعنی وہ تقسیم جو لفظ کی وضع کے اعتبار سے ہے معنی کے اللفظ ان وضع لکثیر وضعً متعددا فمشترک پورا وہ سارا وجہ اثر کٹھی کنی باری پڑھی جائے کہ لفظ کی وضع ہے معانی کثیرہ کے لیے. کثیر سے مراد ایک تو زیادہ. لفظ کی وضع ہے کثیرہ کے لیے لیکن وہ وضع متعدد ہے. ہر معنی کے لیے علیحدہ اس کی وضع ہے. تو یہ جو لفظ ہے نا جس کی کئی معنوں کے لیے وضع ہے اور وضع بھی علیحدہ علیحدہ ہے اس لفظ کو لفظ مشترک کہتے ہیں. کیا کہ جی لفظ کی اگر وضع ہو معنی کثیرہ کے لیے وضع متعدد تو اس لفظ کو لفظ مشترک کہتے ہیں. کل عین مثلا وضع تارۃ للباصرۃ و تارۃ للذهب و تارۃ لعین المیزان جیسا کہ لفظ عین اس کی وضع آنکھ کے لیے بھی ہے اس کی وضع سونے کے لیے بھی ہے. اس کی وضع تو سو پرانی ترکڑی کو نہیں ویکھی اندر اتنے ڈنڈی ہوندی سی تو اتوں پکڑ کے انج کر کے تو تولتے سن جی. وہ جڑے اتوں پھڑنے والا سن جی انہوں آندے سن عین المیزان کی میزان دی اکھ بھی جن دے نال بھی ترازو صحیح کری دا سی تو اس کو بھی کہتے تھے جی. سمجھی؟ چلو جی تقسیم اول لفظ موضوع یا ہوگی وضع اس کی کثیر کے لیے یا ایک کے لیے. نظر آ رہے ہیں حاشیہ نمبر 4. اول اگر وضع کثیر کے لیے ہے تو پھر یا یہ کہ ہوگی وضع اس کی کثیر کے لیے ایک وضع کے ساتھ وضع کثیرہ کے ساتھ یا کہ نہیں. اگر ہو وہ بے وزن کثیر یعنی لفظ کی وضع کثیر کے لیے اور وضع بھی کثیر ہے تو یہ. اور اگر وضع کثیر کے لیے لیکن وضع کثیر نہیں ہے تو یا یہ کہ ہوگا وہ کثیر محصور عدد معین میں لفظ کی دلالت کے اعتبار سے وہ بند ہے کہ اتنے یا نہیں. اگر نہ ہو محصور تو پھر وہ جتنے اس کے ماتات آتے ہیں وہ سب کو مستغرق ہے یا مستغرق نہیں. مستغرق ہے تو یہ عام ہے مستغرق نہیں ہے تو جمع منکر ہے. اور اگر وہ معنی محصورہ ہیں تو یہ خاص کے اقسام میں سے ہیں. سنیں جی. اور ثانی وہ ہے کہ وضع اس کی واحد شخصی کے لیے واحد نوعی کے لیے واحد تو یہ تینوں یہ سارے خاص کے افراد ہیں سارے خاص کے. سمجھے؟ چلو جی تقسیم اول یعنی وہ تقسیم جو لفظ کی وضع معنی کے لیے کے اعتبار سے لفظ اچھا او تھلے بیک بے او تقسیم اول بیعتبار وضع تویز مشترک وہ لفظ ہے جو وضع کیا گیا کثیر کے لیے وضع. حکم کیا ہے؟ غور و فکر کرنا ہے تاکہ اس کے معنی میں سے کوئی معنی جو ترجیح پا جائے گا اس پر عمل کرنا ہے. اس پر مؤول وہ لفظ ہے کہ ترجیح پا جائے مشترک سے اس کے بعض وجوہ غالب ہے. حکم کیا ہے؟ وجوب العمل بہی لیکن خطا کا احتمال ہے شاید یہ مراد نہ ہو. جیسے ثلاثۃ قروء شفافے کہتے ہیں اسے مراد طور ہے ہم کہتے ہیں ہے جی. خاص وہ لفظ ہے جو وضع کیا گیا ایک کے لیے یا کثیر محصور کے لیے. کس کے لیے؟ بند ہیں وہ کتنے ہیں جی.
برابر ہے کہ وہ ایک ہو باعتبار شخص کے جیسے زید، یا ایک ہو اعتبار نو رجل اور فرس. حکم کیا ہے؟ خاص من ہے وسو ہوا خاص، واجب کرتا حکم کو قطعا مثال ثلاثہ کرو. عام وہ لفظ ہے جو وضع کیا گیا کثیر غیر محصور کے لیے لیکن وضع ایک ہے، ایک ہی وضع کے ساتھ، اور مستغرق ہے تمام ان کو جو صلاحیت رکھتے ہیں اس کے لیے، سب کو مستغرق ہے. اس عام کا حکم کیا ہے؟ توقف عند البعض حتیٰ کہ قائم و دلیل، اور عند البعض ثابت ہوتا ادنا. لیکن حنفیہ کے نزدیک اور شافعیہ کے نزدیک عام واجب کرتا ہے حکم کو کل میں جب تک مخصص نہیں آتا. کل میں حکم ہے، صرف فرق یہ ہے کہ ثم عند شافعی یہ عام جو مخصوص البعض نہیں ہے، کل کو شامل ہے، وہ دلیل ہوا دلیل فی شبہۃ، لہذا جائز اس کی تخصیص کس کے ساتھ؟ شوافی کے نزدیک. ہمارے نزدیک خاص پہلی مرتبہ قطعی ہے. کیا ہے؟ قطعی ہے، مساوی ہے کس کے؟ تو نہیں جائز تخصیص اس کی پہلی مرتبہ نہ خبر واحد کے ساتھ نہ جب تک نہ مخصص ہو قطعی کے ساتھ. قطعی کے ساتھ دروازہ کھل جائے تو پھر مزید یہ کام ہو سکتا ہے. جمع منکر جڑی پنجویں شے آئی جے، جمع منکر یہ واسطہ ہے خاص اور عام کے درمیان. جمع منکر وہ ہے کہ وہ ہے جو وضع کی گئی ہے کثیر کے لیے، وہ کثیر محصور نہیں ہے لیکن وضع ایک ہی ہے، لیکن وہ جمیع ما یصلح لہو کو مستغرق نہیں ہے. جیسا کہ رجال کی رجال، اب رجال سے مراد پوری کائنات کے رجال نہیں ہیں لیکن کتنے ہیں وہ بھی پتہ نہیں ہے جی، اور وضع بھی ایک ہے جی. حکم اس کا حکم عام والا ہے، حکم اس کا جمع منکر جہاں قرآن و حدیث میں استعمال ہوگی اس کا حکم عام والا حکم ہے کہ جتنے ہیں ان کو شامل ہے، تو جو دلیل سے نکلیں گے پھر بعد کی بات ہے. جی اگے جی. لفظ اگر وضع کیا گیا ہے کثیر کے لیے، وضع متعدد تو پس مشترک ہے. جیسا کہ لفظ عین مثلاً وضع کیا گیا ایک مرتبہ آنکھ کے لیے، اور ایک مرتبہ سونے کے لیے، اور ایک مرتبہ میزان کی ڈنڈی کے درمیان والے پھندنے کے لیے. چلو جی اس دن سارا معنی دسے ہے نا. ہاں جی شابہ جی. یعنی وہ جو لفظ کی وضع معنی کے لیے کے اعتبار سے ہے. لفظ اگر وضع کیا گیا کثیر کے لیے وضع متعدد، بس لفظ مشترک ہے. جیسا کہ لفظ عین مثلا وضع کیا گیا ہے کبھی باصرہ کے لیے اور کبھی سونے کے لیے اور کبھی عین المیزان کے لیے. او وضع واحدا ہے وضع للکثیر وضع واحدا بل والکثیر غیر محصور عام. استغرق جميع ما يصلح له. صبر صبر صبر. یا لفظ کی وضع ہے واحد کے لیے، یا لفظ کی وضع ہے وضع واحد، وضع واحد، وضعاً واحد، وضع للکثیر نہیں، وضع للکثیر وضع واحد، وزن واحداً ہے، وضع کیا گیا ہے کثیر کے لیے لیکن کیونکہ اس میں کثیر ہے، یعنی وضع کیا گیا ہے کثیر کے لیے وضع واحد، ایک کی باری چوکھیاں واسطے وضع ہے. اب وہ جو کثیر ہیں وہ دو صورتیں ہیں، کثیر غیر محصور ہیں یا کثیر محصور ہیں. اگر کثیر غیر محصور ہیں جی تو اس کی بھی دو صورتیں ہیں. کثیر محصور ہیں تو وہ آگے خاص آئے گا جی، اور سمجھا پہ. تو اگر کثیر غیر محصور ہیں پھر جتنے بھی اس کے ماتات آتے ہیں وہ سب کو مستغرق ہے، تو یہ لفظ عام ہے. اور اگر کثیر غیر محصور ہیں لیکن سب کو مستغرق نہیں ہے تو یہ جمع منکر ہے. یہ اور اس کی مثل کیا کہ جی. اور اگر لفظ وضع کیا گیا کثیر کے لیے وضع واحد ایک ہی وضع کے ساتھ، کثیر غیر محصور ہیں، اگر جمیع غیر محصور دو صورتیں ہیں. اگر جمیع ما یصلح له کو مستغرق ہے تو یہ عام ہے، اور اگر مستغرق نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ جمع منکر، اور اس کی مثل ہے. سنیں، یا وضع واحد، یعنی وضع کیا گیا لفظ کثیر کے لیے وضع واحد،
اور کثیر نہیں محصور، کثیر غیر محصور ہے. سنیں یعنی اللہ اور جناب کہنا فمشترک ان پیچھے یہ مسئلہ موضع نظر ہے عند العلماء، کیونکہ اختلاف کیا انہوں نے اس بات میں کہ مشترک وہ ہوتا ہے جو وضع کیا گیا معنی واحد کے لیے یا وضع کیا گیا معنی دو مذہب ہیں. اس میں راجع ان میں سے ثانی ہے جی، اور وہ یہ ہے کہ وضع کیا گیا کس کے لیے کے لیے جی. سنیں جی مختلفہ وجہ ترجیح استعمال، ترجیح کیا ہے بھی یہ ثانی معنی مراد ہے. عرب کا استعمالات ہے لفظ مشترک کا مختلف معنی میں علی سبیل الحقیقت، تو علی سبیل الحقیقت جو استعمال ہے یہ بتاتا ہے کہ سب کے لیے وضع اس کی علیحدہ علیحدہ وضع ہے جی. سنیں ہی اچھا کثیر غیر معصور علی حد معین، بھئی جیسا کہ سماوات، کیونکہ دلالت جمع کے معنی میں ہے یہ نہیں بند ہوتی کس پر، تین پر، چار پر وغیرہ، یہ مراد ہیں جی. اچھا جی منع کرو شابہ. اور بتا اور کثیر غیر محصور پس عام ہے کب شرط اگر مستغرق کو تمام ان معانی کو، تمام ان کثیر کو جو صلاحیت رکھتے ہیں اس کے لیے، یعنی اس کے جو فرد بن سکتے ہیں نا وہ سب کو مستغرق ہے. وگرنہ یعنی اگر نہیں مستغرق جمی ما یصلح لہو کو تو پس جمع منکر ہے اور اس کی مثل ہے. ان دی مثل کون شرح جا رہے ہیں جی شابہ جی. یا وضع واحدا یعنی وضع کیا گیا لفظ کثیر کے لیے وضع واحد اور کثیر غیر محصور ہے، پس عام ہے اگر مستغرق ہے جمیع ما یصلح لہو کو، وگرنہ پس جمع منکر ہے اور اس کی مثل ہے. فالعام لفظ وضع وضع واحدا لکثیر غیر محصور مستغرق جمیع ما یصلح لہو. پس عام لفظ ہے جو وضع کیا گیا ہے وضع ایک کثیر کے لیے، ایسے کثیر جو محصور نہیں ہے جی، اور ایسا لفظ جو مستغرق ہے جمیع ان کو جو صلاحیت رکھتے ہیں اس کے لیے. اے متناول لکل ما یصلح لہ بالمطابقت او التضمن. کیا کہ جی خلاصہ عام لفظ ہے ایسا لفظ جو وضع کیا گیا ہے وضع واحد کثیر کے لیے، ایسے کثیر جو محصور نہیں ہے، ایسا لفظ جو مستغرق ہے جمیع ما یصلح لہو کو. پس خلاصہ کڈے اصل تے عام خاص دی باس لمبی ہے جن دے وچ بہت سارے مسائل نے. اور مشترک مول تے کو معنی ترجیح دے کے تے کو معنی معین کیتا بس جی. وہ یہ جی مشترک تے عمل کوئی نہیں، عمل کس تے ترجیح کر کے تے معنی ہے گل مک گئی. باقی خاص تے عام باس اصل انہاں دی زیادہ مسائل متعلق نے جی. جی چلو جی. تے پس عام لفظ ہے جو وضع کیا گیا ہے وضع واحد، یہ پہلی قید کثیر کے لیے، دوسری قید ایسا کثیر جو محصور نہیں ہے. تے اگو صفت لفظ کی ایسا لفظ جو مستغرق ہے تمام ان کو جو صلاحیت رکھتے ہیں اس کے لیے جی. بس عام لفظ ہے جو وضع کیا گیا ہے وضع واحدا کثیر کے لیے، ایسے کثیر جو محصور نہیں ہے، ایسا لفظ ہے جو مستغرق ہے جمیع ما یصلح لہ کو، وقولہ وضع واحدا یخرج المشترک. اور اب جو ہے نا فائدے قیود کے فائدے پس قول مصنف کا وضعا واحدا یہ نکال رہا ہے مشترک کو کس سے؟ عام کی تعریف سے. کس سے؟ عام کی تعریف سے جی. پس قول مصنف کا وضعا واحدا نکال رہا ہے مشترک کو جی. قول مصنف کا وضع واحدا نکال رہا ہے مشترک کو. والکثیر یخرج ما لم یودع للکثیر کزید وعمر. اور وہ وضع واحد ہو، لفظ وضع کیا گیا ہو ایک وضع سے کثیر کے لیے. کس کے لیے؟ تو یہ جو کثیر ہے نا یہ نکال رہا ہے اس لفظ کو جس کی وضع کثیر کے لیے نہیں ہے، جیسا کہ زید، عمر، بکر وغیرہ ان کی وضع کثیر کے لیے، تو یہ بھی عام کی تعریف سے نکل گئے. کیا کہ جی. اور ماتن کا قول والکثیر یہ نکال رہا ہے عام کی تعریف
اور لے کثیر نے پھر بل کثیر آخ دیتا جی تعریف سے ان کو جن کی وضع کثیر کے لیے نہیں ہے جیسا کہ زید اور عمر اور کثیر نکال رہا ہے اس لفظ کو جو نہیں وضع کیا گیا کثیر کے لیے جیسے زید اور عمر جی اور لفظ کثیر نکال رہا ہے ان لفظوں کو جو نہیں وضع کیے گئے کثیر کے لیے جیسے لفظ زید اور عمر غیر محصور یخرج وہ عراب اکائی ہوتا ہے نا غیر محصور یخرج اسماء العدد فإن المئة مثلا وضعت وزنا واحدا لكثير وهي مستغرقة جميع ما يصلح له لكن الكثير محصور اور غیر وہ جو کثیر ہیں وہ محصور نہ ہوں وہ تو غیر محصور کی قید سے نکل گئے اسماء عدد جو اسماء عدد ہے نا یہ خاص ہیں عام نہیں ہے اسماء عام نہیں ذرا سمجھا جی پچھلی کتابیں جو کوشش کرتے ہیں کچھ موٹی موٹی گلاں پکاؤ جی جو اسماء عدد ہیں یہ خاص ہے عام نہیں کیوں مثلا میاں مثلا وضع کیا گیا ہے ایک ہی وضع اور کثیر کے لیے وضع ہے اور یہ میاں مستغرق ہے تمام ان کو کہ صلاحیت رکھتے ہیں وہ اس کا فرد بنے پورے 100 نو شامل ہے لیکن وہ کثیر غیر محصور نہیں ہے بلکہ کیونکہ میاں دا اطلاق نہ 99 دے وے تو نہ 101 دے وے کیا ہے وے محصور ہے بند اینا 50 محصور ہے اور 60 70 80 90 سارے کی نے مخصوص نے نا کدی ان جو ہے ابھی 60 پڑھا کے اور انہوں 100 سمجھے 100 میں سمجھا یار 60 100 کے میں سمجھا انہوں جی جی ہاں جی کیا کہیں جی اور غیر محصور کی قید سے نکل گیا اسماء عدد کیونکہ میاں مثلا یہ وضع کیا نکل گیا یا یخرج جو تھا بھی ٹھیک ہے جی غیر محصور نے نکال دیے واحدا لکثیر اور یہ یعنی باقی ساری چیزیں موجود ہیں مستغرق بھی ہے لہو کو بھی لیکن یہ کثیر محصور لیکن یہ کثیر غیر محصور نہیں ہے بلکہ محصور ہے چلو جی اور غیر محصور نکال رہا ہے اسماء عدد کو کیونکہ میاں مثلاً وضع کیا گیا ہے وضع واحد کثیر کے لیے اور وہ کثیر نہ اور وہ لفظ میاں مستغرقہ ہے تمام ان کو جو صلاحیت رکھتے ہیں میاں کے لیے یعنی دے فرد نے تھلے جیے لیکن کثیر محصور ہیں 100 پورا نے نہ 101 تے نہ 99 جی نکال رہا ہے اسماء عدد کو کیونکہ میاں مثلا وضع کیا گیا وزن واحدا کثیر کے لیے اور میاں مستغرق ہے جميع ما يصلح له کو لیکن کثیر محصور ہے وقوله مستغرق جميع ما يصلح له يخرج الجمع المنکر اور مستغرقون جمیع یا مستغرق جمیع مفعول ٹھیک ہے مستغرقن جمیع ما یصلح له یہ قید نکال رہی ہے جمع منکر کو کس کو جمع منکر کیونکہ وہ مستغرق نہیں ہوتی جی کیا کہ جی اور مستغرقن جمیع ما یصلح له کی قید نکال رہی ہے جمع منکر نحو رأیت رجالا جیسا کہ رائے تو رجالن اب اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ میں اس پوری دنیا دے این تو نہیں ہے جی کسی ایک تھان تے رجال ویکھے نے جی جی آج تو میں بندے ہی بندے ویکھے نے جی کی مطلب جتھی وہ سی میلہ لگا سی ہوتے ہی ہے جی یا جلوس سی مثال طور تو پوری دنیا تے مراد نہیں نا جی سنیں جی اے جی جی تو اگے وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ وَإِلَّا فَجَمُّ مُنَكَّرٌ یہ ہے معنی ماتن کے قول وَإِلَّا فَجَمُّ مُنَكَّرٌ اے وَإِن لَّمْ يَسْتَغْرِقْ جَمِيعَ مَا يَصْلَحُ لَهُ یعنی اگر وہ جمیع ما یصلح لہ کو مستغرق نہیں ہے باقی ساری قیدیں ہیں تو یہ جمع منکر ہے سنیں ہی جمع منکر دے عام دے گھر جڑے نا نال نال جڑے نے پچھو سڑک کی کوئی آندی ہے اتوں اگوں دو گھر نے ایک وہ تو کوئی جی ایک مستغرق ہے تو ایک غیر مستغرق بھائی نہ فرق ہے پچھو روڈ ایک ہی دو آدھا جی چلو جی اور کتنے جی مانا کرنا کتوں کرنا ہے قول ہوئے نا اور قول مصنف رحمہ اللہ کا مستغرقن جمیع ما یصلح لہ مستغرقن جمیع ما یصلح لہ
یہ کیا کر رہے ہیں؟ نکال رہا ہے جمع منکر کو، نکال رہا ہے جمع منکر کو، جیسے رہے تو رجالن، یہ معنی ہے ماتن کے قول، وَإِلَّا فَجَمٌ مُنَکَّرٌ کا، یعنی اون اللہ سے نا مرکبہ، یعنی اگر نہ مستغرق ہو جمی ما یصلح لہو کو تو وہ کیا ہوگا؟ جمع منکر ہوگی۔ ہاں جی شابت جی۔ ماتن کا قول مستغرق جمیع ما یصلح لہو، نکال رہا ہے جمع منکر کو، جیسے رأیت رجالا، یہ اور یہ ہے معنی ماتن کے قول، میں سمجھا زان دین چلے، یعنی اور اگر نہ مستغرق ہو جمیع ما یصلح لہو کو جمع منکر، شابت جی۔ وقولہ ونحوہ مثل رأیت جماعۃ من الرجال، بس یہ جو بنحوہ کا فجمع منکر بنحوہ، وہ کون ہے جی؟ تو وہ یہ ہے کہ وہ لفظ جو کثیر پر دلالت تو کرتے ہیں جمع نہیں ہے، اور جن کثیر پر دلالت کرتے ہیں وہ مستغرق بھی نہیں ہے، یہ نحوہ ہیں۔ قوم، جماعت، راحت، یہ سارے نحوہ ہیں، یہ کثیر پر دلالت کرتے ہیں، اور وہ کثیر وضع بھی ایک ہے، وہ کثیر کیا ہے؟ محصور بھی نہیں ہے، لیکن وہ مستغرق بھی نہیں ہے۔ بھی قوم کنے فرد، رجال کنے فرد، جماعت قوم راحت بھی کنے، تنہ تو لے کے تو چوکھیں تک جی اے مطلب ہے جی، سنیں ہی یہ مراد ہے اس سے کیا کہ جی؟ اور نحوہ سے مراد وہ لفظ ہے جو جمع نہیں ہے، لفظ جمع نہیں ہے لیکن جمع منکر والا معنی دیتا ہے، بھئی کثیر پر دلالت کرتا ہے وضع واحد کے ساتھ، وہ کثیر محصور بھی نہیں ہے لیکن مستغرق نہیں ہے، تو مثلا کون؟ جماعت، ایشا بس ہے۔ اور قول ماتن کا ونحوہ، جیسے رائے تو جماعت من الرجال، جی رجال سے میں نے ایک جماعت دیکھی ہے، تو کنی کوئی پتہ نہیں، ہیں کثیر لیکن وہ مستغرق نہیں کہ پوری دنیا دے رجال دی جماعت ویکھی جی۔ ماتن کا قول ونحوہ جیسے رأیت جماعۃ من الرجال، لو جی ہن فرق بیان کر دے جی۔ والا قول من لا یکون، اے وے کہ جمع منکر جڑی ہے یہ عام دے نال ایندا رشتہ ہے یا خاص نال ہے یا درمیان جو واسطہ ہے، چونکہ پہلی باری گل ہے پیچھے نہیں آئی ہے، وہ پیچھے نال جوڑے سی عام دے، ایتھے بیان کرن لگے جتے ہاں جی فان۔ والا قول من لا یقول بعموم الجمع المنکر یکون الجمع المنکر واسطۃ بین الخاص والعام، لہٰذا جیسے امام فخر الاسلام بزدوی و آخرین کہ ان کے قول پر جو جمع منکر کے عموم کے قائل نہیں ہے، جو جمع منکر کے عام ہونے کے قائل، وہ عام ہونے کے قائل نہیں ہیں، وہ ان کے قول پر جمع منکر واسطہ بنے گی خاص اور عام کے درمیان، نہ یہ عام ہے تو نہ یہ خاص ہے، کیا کہ جی؟ ان کے قول پر جو جمع منکر کے عام ہونے کا قول نہیں کرتے، ان کے نزدیک جمع منکر واسطہ بنے گی خاص اور عام کے درمیان۔ بل وعلى قول من يقول بعمومه يراد بالجمع المنكر ها هنا الجمع المنكر الذي تدل القرينة على انه غير عام، صبر، اور ان کے قول پر جو جمع منکر کے عموم کے قائل ہیں، ان کے قول پر مراد جمع منکر سے یہاں وہ جمع منکر جو دلالت کرے قرینہ اس بات پر کہ یہ مستغرق نہیں ہے، غیر آمدہ، یہ معنی کہ یہ مستغرق نہیں ہے، مستغرق نہیں ہے، کیا کہ جی؟ اور ان کے قول پر جو قول کرتے ہیں جمع منکر کے عموم کا مراد جمع منکر سے یہاں جمع منکر وہ کہ دلالت کرے قرینہ اس بات پر کہ یہ مستغرق نہیں، جب مستغرق نہیں تو فعلا ھذا، هذا يكون واسطۃ بین العام والخاص، تو پھر اس صورت پر بھی یہ جمع منکر جو ہے کیا بن گئی؟ یہاں پہ واسطہ بن کس کے؟ عام اور خاص کے درمیان۔ نحو نحو رأیت اليوم رجالا فإن، من المعلوم ان جميع الرجال غیر مرد، مثلا کسی نے کہا کہ رأیت الیوم رجالا، اب یہ تو واضح بات ہے کہ پوری دنیا دے تو انسان ویکھے ہی نہیں، لہٰذا یہ جو رجالن ہے چونکہ یہ مستغرق نہیں ہے، اگر عام کے اندر مستغرق کی قید نہ لگائیں تو جو منکر عام ہے، عام ہے، چونکہ یہاں مستغرق کی قید لگائی ہے اس لیے درمیان سے۔ پچھلی کتابیں جو پڑھا جائے تو کھول کے دیکھ لو، مستغرق دی قید نہیں ہے جی،
اس لیے جمع منکر عام میں داخل ہے جی، کس میں؟ عام میں، چونکہ مستغرق کی قید لگائی ہے اس لیے جمع منکر نکل گئی ہے، چونکہ وہ کثیر بھی ہیں سب کچھ ہے صرف مستغرق نہیں ہے، تو لہذا یہ درمیان میں واسطہ بن گئے جی۔ سنیں ہی چلو جی، بس ان کے قول پر جنہوں نے نہیں قول کیا جمع منکر کے عموم کا ہو جائے گی جمع منکر واسطہ خاص اور عام کے درمیان، اور ان کے قول پر جنہوں نے قول کیا ہے وَمِنْهُمُ الْمُصَنِّفُ رحمہ اللہ جمع منکر کے عموم کا مراد جمع منکر سے یہاں وہ جمع منکر جو دلالت کرتی ہے کہ دلالت کرتا ہے قرینہ اس بات پر کہ وہ جمع منکر مستغرق نہیں، سنیں جی انہوں نے عام نہیں تو بین استور لائن تو گل کھل گئی نا کہ مستغرق نے جے نہ لکھا ہوا تو پھڈا ہے کہ بھی عام نے دا کی مطلب ہویا جی بھی مستغرق نہیں، کیونکہ اسے قید کو تو کڈیا ہے پچھوں جی، تو پس اس پر ہو جائے گی جمع منکر واسطہ عام اور خاص کے درمیان۔ اے دو مدی کٹھی مثال جیسے رأیت الیوم رجالن، پس بے شک معلوم سے ہے یہ بات کہ جمیع رجال نہیں دیکھے گئے، ہم شابہ جی نے کیا وہی قول کرتے جمع منکر کے عموم کا ہوگی جمع منکر واسطہ خاص اور عام کے درمیان، اور ان کے قول پر جو قول کرتے ہیں جمع منکر کے عموم کا مراد جمع منکر سے یہاں جمع منکر وہ کہ دلالت کرتا ہے قرینہ اس بات پر کہ جمع منکر مستغرق نہیں ہے، بس اس پر ہوگی جمع منکر واسطہ عام اور خاص کے درمیان جیسے رأیت الیوم رجالا، کیونکہ معلوم سے ہے یہ بات کہ سارے رجال تو دیکھے نہیں گئے۔ حاشیہ نمبر 10 جیسا کہ مشائخ ماوراء النہر جی وہ عموم کے قائل ہیں یا تو بوجہ نہ اعتبار کرنے استغراق کے قسم میں، بلکہ شرط ہے عام کے اندر انتظام جمیع من المسمیات باعتبار امر مشترک کے، جیسا کہ اختیار کیا اس کو اور حجت الاسلام غزالی کی جماعت نے، یا باوجہ ضام کرنے کے جمع منکر کیا ہوتی ہے جیسا کہ اس کی طرف ہوں انہوں دی دلیل سمجھو بڑی مضبوط دلیل ہے جنہاں کہ جمع منکر بھی کیا ہوتی ہے، ان کی دلیل یہ ہے کہ نظر کرتے ہوئے استثناء کی صحت کی طرف فی قولی تعالی لو کان فیہما آلہۃ لو کان الا اللہ لفسدتا، اب صحت استثناء تب ہوگی کہ آلہۃ منکر ہے اس کو مستغرق بنائیں اس کو، لیکن جو راجع تفسیر ہے وہ یہ نہیں ہے، وہ الا بمعنی غیر ہے، یہ نہیں ہے کہ آلہہ میں اللہ داخل ہے پھر اللہ کے ذریعے نکالا ہے، اس طرح نہیں ہے کہ اگر ہوتے اللہ کے علاوہ آلہہ جی آلہہ ایسے آلہہ جو اللہ کا غیر ہے، پڑھے ہیں نا اللہ غیر بھی ہوتا ہے صفتیہ، ایسے آلہہ جو اللہ کا غیر ہیں تو زمین میں فساد ہو جاتا ہے، یہ مطلب ہے جی۔ جی اگے شابہ جی بین کانا فَإِنْ كَانَ الْكَثِيرُ مَحْصُورًا بین کانا فَإِنْ كَانَ الْكَثِيرُ مَحْصُورًا كَالْعَدَدِ وَالتَّسْنِيَةِ أَوْ وُضِعَ لِلْوَاحِدِ فَخَاصٌ، اور اگر وہ یعنی کثیر جی وہ پیچھے جڑی تعریفاں کیتیاں نے کہ وضع تو ایک معنی کے لیے ہے لیکن وہ ایک کثیر محصور ہے یا وہ ایک جو ہے نا وہ واحد ہے، سنیں تو ان دونوں صورتوں میں یہ خاص ہے، ان کیا کہ جی لفظ کی وضع کثیر کے لیے ہے وہ کثیر محصور ہے، یا لفظ کی وضع واحد کے لیے، تو دونوں صورتوں میں یہ ایک بار پھر یار اگر لفظ کی وضع کثیر کے لیے اور وہ کثیر محصور ہے، یا لفظ کی وضع ایک کے لیے ہے تو یہ لفظ خاص ہے۔ مثلا سارے اعداد یہ کیا ہیں یہ خاص ہے، تثنیہ، کیوں کتنے دلالت کرتے ہیں دو، نہ ایک تے نہ تین تے جی، سمجھا جی تو تثنیہ بھی سارے اور خاص ہیں، اور جس لفظ کی وضع صرف ایک معنی کے لیے وہ بھی خاص ہے۔ سواء كان الواحد باعتبار الشخص كزيد او باعتبار النوع كرجل وفرس او باعتبار الجنس كإنسان، سوال ہے
کہ ایک کے لیے وضع ہو تو زید امر تو ٹھیک ہے، تو راجل جو ہے اس کی وضع ایک کے لیے نہیں، کثیر کے لیے. اسی طرح انسان کی وضع بھی ایک کے لیے نہیں، حالانکہ یہ بھی خاص ہے. تو اس کا جواب دیا سواؤن سے تعمیم کی ہے کہ وہ ایک ہو باعتبار شخص کے، یا ایک نوع ہو یا ایک جنس ہو. سنا جی وہ ایک ہو باعتبار شخص کے تو وہ تین قسمیں، خاص الفرد خاص النوع خاص ہے کہ کون تین قسمیں کی خواہ خاص الفرد، خاص النوع، خاص وہ کل بھی آیا پیچھے، کل پڑھے سبق ہے جی یار. تو یہ خاص ہیں سارے، یہ سارے. تو خلاصہ یہ ہے کہ اسماء اعداد سارے خاص ہے. اور تثنیہ سارے خاص اور جمع منکر جو ہے نا یہ عام کے قریب قریب ہے. حکم وہی ہے اس کا، اور پڑھے جو کو تھلے آشیا. اور جمع منکر کا حکم کس کا حکم ہے؟ اے مطلب ہے جو عام والا حکم ہے جی، شامل ہے جنہاں نو بھی تے جڑے نکلن گے پھر ویکھی جائے گی بعد وچ. اور سمجھے ہی. اور اگر ہو یعنی کثیر محصور جیسے عدد، اب اسماء عدد اور تثنیہ، یا وضع کیا گیا لفظ ایک کے لیے تو پس خاص ہے. پس خاص ہو تو بین استور خاص لفظ ہے جو وضع کیا گیا وضع واحد کثیر معصور کے لیے، یا وضع کیا گیا وضع واحد کے لیے. اور نظر آ رہا ہے کی تعریف بڑی خاص دی. خاص لفظ ہے جو وضع کیا گیا وضع واحد کثیر محصور کے لیے یا واحد کے لیے. یا ہاں جی شامل جی برابر ہے. او واحد باعتبار شخص کے جیسے زید، یا باعتبار نوع کے جیسے رجل اور فرس، یا باعتبار جنس کے جیسے انسان. جی اور اگر ہو وہ یعنی کثیر محصور جیسا کہ اسماء عدد اور تثنیہ، یا وضع کیا گیا واحد کے لیے پس خاص ہے. برابر ہے کہ ہو واحد باعتبار شخص کے جیسے زید، یا باعتبار نوع کے جیسے رجل اور فرس، یا باعتبار جنس کے جیسے انسان. خاص نمبر 1 خاص کے اقسام سے ہے امر بھی، نہج بھی، مطلق بھی، اور اسماء اعداد بھی، اور وامن الفعل والحرف، فعل سے اور حرف سے، جب تک کہ نہ مشترک ہو لفظاً. اور پھر وہ یا وہ عینیت ہے جیسا کہ زید، وہ خاص عینیت یا خاص نوعیت جیسے رجل اور میاں، یا خاص جنس جیسے انسان. تو پس مختص ہے اسم کے ساتھ وقت رفتہ. بے اعتبار نوع اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ نوع شرع کی عرف میں کبھی ہوتی ہے نوع منطقی جیسے، اور کبھی نہیں ہوتی جیسے، کیونکہ شرع شریف میں بنایا گیا رجل اور مرد کو نظر کرتے ہوئے رجل کے اختصاص کی طرف کہ کچھ احکام رجل کے ہیں جو عورت کے نہیں، مثلا نبوت، امامت، حدود قصاص میں وغیرہ ذالک. سمجھے ہی ایشا باقی ٹھرو جی. ثم المشترک ان ترجح بعض معانی. تو باقی پیچھے کنی باری پڑھے ہے کہ بھی ایتھے جڑا نا جی اغراض اگر مختلف ہو جائیں تو یہ چیز مختلف ہو جاتی او تھے وے کہ ذاتیات دا لحاظ ہے جی. سنیں ہی ایشا بس جی. ثم المشترک ان ترجح بعض معانیہ بالرائے یسمى موقع. یہ جو مشترک ہے، سوال ہے کہ 4 قسماں تسی بابا جی 3 بنائے کہندے نے پترا ویکھو اسی لے چلے ہسپتال نو اینے بچہ دینا تو 4 پوریاں ہو جان گیاں جی. کہ پھر مشترک اگر ترجیح پا جائیں مشترک کے بعض معنی رائے کے ساتھ، تو اب اس لفظ مشترک کا اس ترجیح والے معنی کی نظر سے معنی ہے لفظ مشترک کا مؤول، اور وہ معنی بھی مؤول ہے. کیا کہ وگاموں پھر اگر مشترک ترجیح پا جائے اپنے بعض معنی میں رائے کے ساتھ، تو اس لفظ کا معنی وہ جو لفظ مشترک ہے جو پہلے مشترک تھا اس خاص جس ترجیح پا اس کی نظر سے وہ کیا ہے؟ وَأَصْحَابُنَا قسم اللفظ باعتبار صيغت واللغت باعتبار الوضع للخاص والعام والمشترک والمؤول. ہمارے اصحاب نے تقسیم کیا لفظ کی باعتبار صیغہ اور لغت کے، یعنی باعتبار 4 قسموں کی طرف، خاص، عام، مشترک، مؤول. وإنما لم أورد المؤول في القسمة لأن
لأنه ليس باعتبار الوضع بل باعتبار رأي المجتهد ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤੁਸੀਂ ਮੁਅੱਵਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈਣ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ? ਕੀ ਗੱਲ ਬਣੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ? ਆਂਦੇ ਨੇ محض نہیں لایا میں معول کو تقسیم میں اس لیے کہ معول وضع کے اعتبار سے نہیں ہوتا بلکہ تو یہ تو مجتہد کی رائے کو دخل ہوتا ہے. کس کو؟ تو یہ تقسیم تو باعتبار وضع کے، اور تو باعتبار وضع کے تین قسمیں کون سی؟ خاص عام مشترک. بس مشترک کے اندر مجتہد کی رائے کے ذریعے جو معنی ترجیح پاتا ہے وہ معول ہوتا ہے. معول جو ہے وہ وضع کے اعتبار سے نہیں ہوتا ہے. کیا کہ جی اور نہیں لایا میں معول کو تقسیم میں اس لیے کہ معول نہیں ہے باعتبار وضع کے بلکہ باعتبار مجتہد کی رائے کے. چلو جی پھر مشترک اگر ترجیح پا جائے اس کے معنی کا بعض رائے کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ لم یکل بغالب الرائے، اس لیے کہ غلبہ ظن نہیں ہے شرط اس میں بلکہ کافی یا حصول ظن بنا پہ برابر ہے کہ وہ ترجیح کس کے ذریعے ہو؟ یا غور و فکر سے نفس سیگا میں جیسے ثلاثہ کرو جی. پھر غالباً کان اولا، اور ہونا اس کا نظم کے اقسام سے باعتبار وضع کے ان کے نزدیک نظر کرتے ہوئے کہ حکم بھی تعامل کے بعد بھی حکم تو سیگے کی طرف ہی منسوب ہوگا نا کہ نہیں ہوگا؟ کہ قرآن کے اس لفظ سے یہ مسئلہ سمجھ آیا اس لیے پھر کہتے ہیں یہ بھی داخل ہے، نظم بھی یہ بھی داخل ہے جی. مطلب لغتاً میں جی سمجھے ہی. اور رائے کے ساتھ تو نام رکھا جاتا ہے اس مشترک کا معول. اور ہمارے اصحاب نے تقسیم کیا لفظ کو باعتبار صیغہ اور لغت کے. آندھا پتر دونوں دا مطلب ہے یعنی باعتبار وضع کے. کدھر؟ خاص اور عام اور مشترک اور معول کی طرف. اور محض نہیں لایا میں معول کو تقسیم میں اس لیے کہ معول نہیں ہے باعتبار وضع کے بلکہ باعتبار مجتہد کی رائے کے. او شابہ جی. مشترک اگر ترجیح آ جائے اس کے معنی کے بعض رائے کے ساتھ تو نام رکھا جاتا ہے مشترک کا معول. اور ہمارے صاحب نے تقسیم کی ہے لفظ کی باعتبار صیغے اور لغت کے یعنی باعتبار وضع کے خاص اور عام اور مشترک اور معول کی طرف. اور بعض نہیں لایا میں معول کو کس تقسیم میں اس لیے کہ معول نہیں ہے باعتبار وضع کے بلکہ معول باعتبار مجتہد کی رائے کے ہے.